السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فرحان ہے۔ آج میں آپ کو اخلاص کے متعلق کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اخلاص کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی کے نزدیک اخلاص کے معنی ہے کسی چیز کو ہر قسم کی میل اور کھوٹ سے پاک کرنا۔ للہیت یا دین میں اخلاص سے مراد ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، اور عبادت میں اس سے مراد ہے کہ ریا سے بچنا۔ تو اخلاص توحید ہے اور ریا اس کی ضد ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ریا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ریاکاروں کی بابت فرماتا ہے کہ جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم اپنی عبادت میں ریا کیا کرتے تھے، کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو؟ تو حضرات گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ ریا اور شرک اصغر سے اپنے آپ کو پاک کر دینا اخلاص ہے۔ اخلاص قلب، قول اور عمل تینوں چیزوں کی پاکیزگی کا نام ہے، یعنی انسان اپنی نیت، اپنے قول اور اپنے عمل کا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا بنا لے اور تمام دنیاوی خواہشات اور نمود و نمائش سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کروں۔ وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں۔ حضرات گرامی، اخلاص سے ہی آدمی کا ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو دین کامل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کوئی چیز عطا کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز عطا کرنے سے روکی، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو حضرات گرامی، اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر شمار ہوگی۔ ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی طرف شمار ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہجرت یہدم ما کان قبلہ، کہ ہجرت جو ہے وہ انسان کے لیے اپنے پچھلے تمام گناہ جو ہے مٹا دیتی ہے۔ یعنی جو آدمی ہجرت کرتا ہے اس کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دے۔ اب جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت نہیں کرتا تو اتنا بڑا عمل ہجرت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ بیکار اور فضول ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عمل بڑا ہو تو پھر کرنے کا فائدہ ہے، اگر چھوٹا عمل ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ پہلی تاریخوں میں، پہلے انبیاء میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے عملوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، وہ سفر پر جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی، اس نے ایک کنواں دیکھا اور اس کے اندر چلا گیا، اور وہاں پہ اس نے پانی پیا اور باہر نکل آیا۔ جو ہی وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس کی شدت سے جو ہے وہ بدحال ہے اور کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی، اس کتے کو بھی ویسے پیاس لگی ہوگی۔ تو وہ اس کتے کی خاطر دوبارہ کنویں میں گیا
اور پھر اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، اس نے اپنے موزے لیے، ان میں پانی بھرا اور پھر کنویں کے اوپر چڑھایا اور پھر کتے کو پانی پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کی بدولت اس کی بخشش فرما دی۔ تو لہٰذا کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھے بلکہ اپنی نیت کو خالص کرے۔ اگر نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی قبول فرمائے گا اور اس کے لیے بڑا اجر دے گا، اور اگر نیت ٹھیک نہیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار اور فضول ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 آدمی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ان میں سے ایک عالم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے علم کہاں خرچ کیا، علم سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ میں نے تیری خاطر لوگوں کو علم سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم اسی لیے سکھایا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم و فاضل کہیں۔ اسی طرح دوسرا آدمی شہید پیش کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی، تجھے بڑا جسم دیا تھا، تو نے اس سے کیا عمل کیے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری رضا کے خاطر میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو صرف اسی لیے جہاد پہ گیا تھا اور اس لیے تو شہید ہوا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ اسی طرح تیسرا آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا جو سخی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس مال سے کیا عمل کیے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری رضا کے خاطر تیری راہ میں مال دیا اور اپنا سارا مال وہ خرچ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اپنا مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو تم سب کو جو ہے وہ دنیا میں اپنا مقصد مل گیا، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر حکم ہوگا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ تینوں آدمی کتنے بڑے بڑے اعمال لے کر آئے تھے، ایک عالم، ایک شہید اور ایک سخی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی عمل کو قبول نہیں فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ اگر اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ عمل کو قبول فرمائے گا۔ حضرات گرامی، اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جو اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی۔ جیسا کہ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ ان کے خلاف نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کوئی مقدمہ پیش ہوا، نہ ہی ان کے خلاف کسی نے شکایت لگائی، بلکہ خود ان کی ضمیر نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ مجھے سزا دیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ رجم کروایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو اس بات پر ابھارا، وہ اخلاص تھی۔ اخلاص کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبوت میں حاضر ہوئے اور وہاں پہ جو اپنے جرم کا اقرار کیا، اور پھر انہوں نے ایک ایسی توبہ کی، ان کا اخلاص دیکھ ایسی توبہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کے متعلق فرمایا کہ اگر میری امت کے تمام گنہگاروں میں ان کی توبہ تقسیم کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے صدقے میری پوری امت کو بخش دے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ لیجئے کہ جب انہوں نے ایک کافر پر مکمل غلبہ پا لیا تھا، اس کو قتل ہی کرنے والے تھے، وہ اپنی تلوار نیام سے نکال لی تھی، مگر اسی دوران اس کافر نے جو ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، تو آپ نے جو ہے وہ اس کافر کو چھوڑ دیا۔ وہ کافر بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ اے علی، تو نے تو مجھ پر بالکل قابو پا لیا تھا، پھر تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، حالانکہ میں نے تیرے چہرے پر تھوک دیا، تجھے تو اور غصہ آیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں تجھے قتل کرنے والا تھا تو اس سے میرا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھی، مگر جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، تو اس غصے کے دوران اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ اللہ کی رضا میں شمار نہ ہوتا بلکہ یہ میرے غصے کی وجہ سے ہوتا، تو اسی لیے میں تو اس سے جو ہے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ کافر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، ان چیزوں سے، ان تمام واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے۔ اگر نیت نہیں تو سارے اعمال فضول ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل عملا بغیر نیت، اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں نیت شامل نہ ہو۔ اگر نیت ہے تو وہ عمل قبول ہوگا، اگر نیت نہیں تو وہ عمل قبول نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔